बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, एक तो आज की सबसे अहम खबर ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब उर्फ व्यापारी, उन्होंने नून लीग को मशवरा दिया है कि असम्बलियाँ तहलील होने से बचाई जाएँ या फिर उन्हें टास्क सौंपा जाए। जैसे वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, वो पंजाब में आके बैठने को तैयार हैं और ख़रीदो फरोख्त करें और बंदे गायब कर दें, क्योंकि वोट तो दूसरी जानिब काउंट नहीं हो सकता पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक। तो सांस तो फूला हुआ है व्यापारी का, और इसकी ये आखिरी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को ज़ेर करके मैं अपने बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, यानी कि 3 तो ख़ानदान है ना इकट्ठे बनाए हुए हैं इन्होंने, तो उसको वज़ीर आज़म मैं किसी तरीके से बनवा लूँ। और बहुत सारे दानिश्वर ये पेशगोइयाँ भी कर रहे हैं, मेरी कुछ 1-2 लोगों से बात भी हुई है, वो भी कह रहे हैं जी अगला वज़ीर आज़म बिलावल ज़रदारी। मैंने कहा इस कौम की इतनी भी किस्मत अभी ख़राब नहीं हुई, आगे मुल्क दिवालिया आपने कर दिया है और आप चाह रहे हैं कि बिलावल ज़रदारी बन जाए। तो मुझे तो अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि इतनी ज़्यादती इस कौम के साथ नहीं होगी। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि असम्बलियाँ तहलील के मसले पर इमरान खान जो है आइंदा चंद रोज़ में ऐलान करेंगे, और मेरी जो ज़ाती राय है उसके मुताबिक तो ये है कि खान साहब को अब फौरी तौर पर ये फ़ैसला करना चाहिए, इसको लटकाना नहीं चाहिए। अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करें। ये गू मगो की जो कैफियत है ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और ये तहरीक इंसाफ के लिए भी नुकसानदेह है, ये मैं आपको बता दूँ। ये मेरी राय है। इमरान खान लीडर हैं, ज़ाहिर है वो किसी सोच विचार के साथ ही बात कर रहे होंगे, लेकिन नज़र जो आ रहा है मैंने तो वही बात करनी है। और दूसरा, एक आज बयान चला मोनस इलाही साहब का कि जी हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप पंजाब में इमरान खान का साथ दें। कितना बड़ा मस्खरा और कितना बड़ा भोंडा ये बयान है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे ये बताएं इमरान खान को पंजाब हुकूमत में क्या फ़ायदा हुआ जी? कोई फ़ायदा तो होना चाहिए था। दोनों तरफ काफ लीग ने फ़ायदा उठाया। अब मैं आपको काफ लीग की भी असलियत बताता चलूँ। हम तनकीद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब आप किसी को बचाने के लिए आएंगे फिर आपके राज खुलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आपने अपने काफ लीग के 2 ग्रुप किए। मरकज़ में आपने हुकूमत बनवानी थी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, चौधरी शुजात उधर चले गए, बड़े जीरक सियासतदान, कौम बेवकूफ़ नहीं है। और आप खुद पंजाब में चूँकि पीटीआई के साथ दोनों तरफ आप इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें बाजवा साहब ने ये कहा। ये सारी दुनिया जानती है कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी जो इस टाइम जरदारी के नरगे में है, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के बगैर मूव नहीं करती। और भी 2 जमातों का नाम ले लेता हूँ, बाप पार्टी और MQM, क्योंकि आप लोग तो लुथड़े पड़े हैं करप्शनों के केसेस में, आप तो उनके बगैर चल नहीं सकते। और तीसरी, नून लीग की बड़ी क़यादत, अच्छे लोग जरूर मौजूद हैं सब जमातों में, लेकिन ये जो बड़ी जो लोग बैठे हैं, इनकी क़यादतें बैठी हैं, इनका तो काम ही ये है। लेकिन देखें कौम को कैसे ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मोनस इलाही साहब, अब वो दौर नहीं रहा जब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, और ना ही अब ये वो लोग हैं। अब ये नई नस्ल है, ये आपको पूरे तरीके से टक्कर के जवाब देगी, आपकी बातों में नहीं आएगी। और एक और आपको मैं बात बता दूं, जरदारी साहब को असल में जो है ना पंजाब हुकूमत या KP की हुकूमत की फ़िक्र नहीं है। असल में जरदारी साहब को फ़िक्र पड़ गई है अपनी फ़िक्र इस तरह पड़ गई है कि अगर KP की और पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है और उस पर इलेक्शन भी हो जाते हैं, 5 साल के लिए असम्बली आ जाएगी, आम इंतखाबात में जाएंगे, तो इमरान खान का फोकस क्या होगा? सिंध। और जरदारी को पता है कि मैं सिंध मेरे हाथ से गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये आसफ़ अली ज़रदारी बहुत खूब अच्छी तरह जानते हैं। और जो आगे ख्वाब देख रहे हैं ना, बच्चे को वज़ीर आज़म, बच्चा जमूरा को वज़ीर आज़म बनाने के, वो भी ये कौम अब तस्लीम नहीं करेगी। आप किसी गलत फहमी में हैं। अभी तो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, अभी तो उनका पता चलेगा वो किस, अगर तो वो सियासत से साइड पर रहते हैं तो आप तो दफन हो चुके हैं, आपकी सियासी कब्रें खुद चुकी हैं। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये कौम ये जान ले कि इनकी सियासी कब्रें खुद चुकी हैं। इसलिए तो मौलाना फजलुर रहमान की भी चीखें आसमान तक जा रही हैं
اسی لیے جا رہی ہیں، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ بالکل سیاست سے اپنے آپ کو آؤٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سیاستدان خود فیصلہ کریں، تو یہ تو آپ تصور بھی نہ کریں۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ نیب نے کیسا بھونڈا الزام لگایا ہے، ویسے تو یقین کریں ترس آتا ہے اپنی قوم پر کہ کیسے کیسے نمونے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ان کا الزام ہے جی القادر یونیورسٹی عمران خان نے کیوں بنائی، اس چکر میں انہوں نے جو ہے نا طلب کیا ہے عمران خان کو، کیس بنایا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگ پڑھ لکھ جائیں، ان کو کوئی شعور آ جائے۔ شعور آ گیا تو ان کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، بھٹو بھی مر جائے گا، شیر بھی درندہ ثابت ہو جائے گا، اور وہ جو اسلام کا ٹھیکیدار ہے وہ ابو جہل ثابت ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جب شعور آ گیا تو سب کی چیزیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو یہ چاہتے نہیں کہ لوگ، آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا تک پہ تو یہ جانے نہیں دیتے، یہ کوشش ان کا بس چلے یہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا دیں کہ لوگوں کو کیسے یہ معلومات ملتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور دوسری ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پیسے خرچ کرے، لوٹی دولت تو بہت ہے نا دونوں جماعتوں کے پاس، زرداری صاحب بندے غائب کریں اور انہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ بندے تو غائب کر سکتے ہیں نا، پہلے بھی تو ایسے ہی کرتے رہے ہیں، وہ سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا نہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی انتہائی قسم، اس سے میں کم ظرفی کہہ سکتا ہوں، اس سے کیا میں تھرڈ کلاس لفظ اس شخص کے لیے استعمال کروں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ ان کا خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ ہر خواب پورا نہیں ہوتا۔ یہ اب معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ ان کی تمام چالیں اب جان چکے ہیں، لیکن یہ عمران خان کی چالوں کو ابھی تک نہیں جان سکے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ان تمام 13 کی 13 جو 14 جماعتیں ہیں، ان کی حیثیت صفر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے۔ اب بھی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اعلان کر دینا کہ بالکل نہیں ہونا، تو یہ تو ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں۔ نہ ان کے نظریات ایک ہے، نہ ان کا منشور ایک ہے، ان کو تو چپکایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے۔ آج یہ پتہ چلنا شروع ہوگا، قبل از وقت تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ نئی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے، نئے آرمی چیف اب آئے ہیں، ظاہر ہے وہ تبدیلیاں کریں گے، اپنی پالیسیز بنائیں گے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جس دن وہ ایلفی اتری اس دن یہ دیکھیں آپ یہ دوسرے کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کارکردگی، باقی ویلاگرز نے بھی اس پر بات کی ہے، میں بھی تھوڑی سی آپ کو بات کرتا چلوں کہ جو رشیا سے تیل لینے گئے اور رشیا نے ان کو انکار کر دیا، بلکہ صاف انکار نہیں کر دیا بلکہ منہ پر تھپڑ مار کر بھیجا ہے۔ تھپڑ میں اس لیے کہوں گا کہ مار کر بھیجا ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم روس سے سستا تیل لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے ان کے تیل کی تو یہاں پہ ریفائنری موجود نہیں ہے، کہ ریفائن کیسے کریں گے تیل، تو آپ کس لیے لینے گئے ہیں بھائی، یہ بتائیں۔ اور دوسری بات، جو چیزیں اوپن نہیں ہیں وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، کیا خیال ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، اس لیے انہوں نے یہ تیل نہیں دیا ان کو، انہوں نے کہا جاؤ بھاگو، نہ چائنا آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار، نہ رشیا آپ کو سستا تیل دینے کے لیے تیار، جو آپ نے کیا اب وہ بھگت رہی ہے پوری قوم، اور پوری قوم کے ساتھ یہ آپ کی وجہ سے سلوک ہو رہا ہے۔ اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ پیپلز پارٹی والے آگے جو بڑا نعرے مارتے ہیں نا، آج ان کی باری ہے، مجھے دل کر رہا تھا کہ ان کی بھی طبیعت درست کی جائے۔ یہ وزارت خارجہ کی ناکامی ہے، وہ جو آپ کہتے ہیں نا بڑا پڑھا لکھا آیا جس کو پچھلے 15 سال سے اردو بولنی نہیں آئی اور اس کو آپ نے پاکستان کا وزیر خارجہ لگا دیا، اب وہ خواب دیکھ رہا ہے زرداری کے اس کو وزیر اعظم بھی بنوانا ہے، جو اپنی قومی زبان نہیں بول سکتا جو شخص، یہ اس کی ناکامی ہے۔ ان کا کام ہے لابنگ کرنا، جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، امریکیوں کے سامنے، ایک چھوٹا سا ان کا آفیسر ہوتا ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ خودداری، اسی لیے عمران خان کہتا ہے خودداری سے بات کریں، خودداری سے بات کریں، اور
ہر ملک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندے کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے, ایک امریکہ کے ساتھ ہی ہو. ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے, ہمارے رشیا کے ساتھ بھی, ہمارے چائنا کے ساتھ بھی, اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. کیا عمران خان نے ایک ہی, آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھے اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات رکھے. تو یہ بندہ آگے کہتا ہے جی خارجہ پالیسی, جائیں دیکھیں ایران آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے. جائیں چائنا, پہلے چائنیز انویسٹر آپ کو یہاں پر بھاگتے پھرتے نظر آتے تھے, اب آپ کو سیدھا لوگ بھی نہیں نظر آتے, آپ سے وہ ناراض ہیں, لیکن آپ کو بالکل شرم ہی نہیں ہے. آپ سے یہی کہیں گے کہ ہماری کامیابی ہے, ہماری کامیابی ہے, اور تو آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہے نا بہت ظلم ہو رہا ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان کی جان گئی تو کون ذمہ دار ہے. آج خبریں چل رہی ہیں کہ جی ان کو کوئٹہ شفٹ کر دیا گیا ہے, اور پہلے ہی یہ خطرہ موجود تھا کہ ان کی جان کو خطرات ہیں, اور یہ لوگ ان کی جان لے سکتے ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہے وہ طاقتور لوگ ہیں. تو کیا اگر ان کی جان جاتی ہے تو کوئی ذمہ داری اٹھائے گا؟ کیا عدالتیں ذمہ داری اٹھائیں گے؟ عدالتیں توہین عدالت کا کیس تو فوری پک اپ کر لیتی ہیں, لیکن جہاں پہ ظلم اور زیادتی کا کیس ہے وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. عجیب اس ملک کا جو ہے. اور میں آپ کو ایک اور آخر میں بات بتاتا چلوں, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, صرف اعلان ہونا باقی ہے. میرے تک جو اطلاعات ہیں, جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے, اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ بڑے آفیسرز کو تنخواہیں بھی نہیں ابھی تک ادا کی گئیں. آپ یہیں سے اندازہ کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.